جی السلام علیکم۔ اچھا، اس سوال کا یہ دوسرا سوال آپ کے ساتھ میں لے کے موجود ہوں سینٹینس ٹرانسفارمیشن کا، اور یہ سوال جو ہے یہ میں نے لیا ہے آپ کے 2025 کا جو پیپر ہے اس میں سے لیا ہے یہ سوال، تاکہ یہ بچوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ پیپر میں کس طرح سے ان کے سامنے ہوگا اور اس کو کس طرح سے کریں گے بالکل واضح طور پر آپ کے ساتھ۔ یہ کیمبرج کا سوال جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اچھا، کل نمبر اس کے 5 ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ سوال کو سب سے پہلے آپ نے غور سے پڑھنا ہے۔ سوال 1 سے 5 کے لیے ہر سوال میں دیے گئے پہلے جملے کو پڑھ کر دوسرے جملے کو مناسب لفظ یا الفاظ کی مدد سے اس طرح مکمل کیجئے کہ اس کا مفہوم نہ بدلے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو دیے گئے جملے ہیں آپ نے ان میں سے پہلے جملے کو پڑھنا ہے غور سے، اور پھر دوسرے دیے ہوئے جملے کو اس طرح سے مکمل کرنا ہے کہ اس کا معنی تبدیل نہ ہو، میننگ چینج نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ اس کو کرنے میں ایک لفظ بھی لکھ سکتے ہیں، 2 لفظ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ بھی بچوں کو اس میں کافی وہ غلطیاں ہو رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ایک سوال اور یہاں پہ کرا دیتی ہوں، اور اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس میں 1 یا 2 سوال اور بھی کر لیں گے، چونکہ یہ گرامر کا سوال ہے، یہ آپ کا ہے ہی گرامر کا سوال۔ اس میں آپ کو جملے کی ساخت جو ہے وہ کس طرح سے بنانی ہوتی ہے، اور اس کو یہاں پر جو آپ کو طریقہ کار جو بتایا جا رہا ہے اس میں اگر آپ یہ صحیح طرح سے جیسے میں بتاؤں گی آپ عمل کر لو گے تو آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے۔ آپ نے سوال پڑھ لیا، آپ کا سوال جو ہے اس میں یہ انہوں نے بتا دیا کہ آپ نے جملے کو تبدیل کرنا ہے اس طرح کہ اس کا معنی نہ بدلے، تو اس کو آپ نے ایک لفظ بھی لکھ سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ الفاظ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور سینٹینس ٹرانسفارمیشن میں آپ کے لیے اتنی ایک آسانی والی بات ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک مثال دی جاتی ہے، ایک ایگزامپل سینٹینس پورا بنا کے دیا گیا ہوا ہے، جس کو حل کر کے دیا ہوا ہے، سالو کر کے دیا ہوا ہے، تاکہ آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے کہ کیا تبدیلی کی ہے اس جملے میں کہ جس سے اس کا معنی نہیں تبدیل ہوا۔ اور اگر آپ اس کو غور سے پڑھ کے سمجھیں گے اور پھر آپ اپنا باقی کام شروع کریں گے تو یقین کریں کہ غلطی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ مثال کی طرف ہم اگر چلیں تو مثال میں یہ کہا جا رہا ہے میں قد میں اپنے بھائی سے لمبا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ جبکہ اس کا جواب جو انہوں نے دیا ہے حل کر کے بتایا ہوا ہے کہ میرے بھائی کا قد مجھ سے چھوٹا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لفظ اور یہ لفظ جو ہے وہ انہوں نے تبدیل کیے ہیں، اور اس کی جگہ پہ انہوں نے جو ہے اپوزٹ کیا ہے، تو اس کا معنی بدلا۔ پچھلی ویڈیو میں اگر کچھ بچوں نے غور سے دیکھا ہو تو میں نے جو طریقہ بتایا تھا کہ اگر آپ کبھی کبھار آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے اور اگر آپ مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو ایک ٹپ اینڈ ٹرک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کوئی آپشن نہ ہو تو پھر آپ یہ ضرور کریں، میں کی جگہ میرے کو کاٹ دیں، قد یہاں سے کٹ گیا، ٹھیک ہے، بھائی جو ہے یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، مجھ جو ہے یہ میں کی طرح اس سے ہو گیا، تو آپ باقی جو ہمارے پاس مین لفظ بنا ہے وہ یہ بچا ہے کہ جس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ اس طریقے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کون سا لفظ بچا ہے جس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، تو اس طرح سے آپ کو بالکل واضح پتہ چل گیا کہ یہ اس کا مطلب ہم نے یہ لفظ ہے جس کو ہم تبدیل کر کے یہاں لکھیں گے تو پھر معنی وہی بنے گا۔ اور جب ہم نے اس کے اوپر غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم اگر لمبائی کرتے ہیں، لمبا سے لمبائی، تو میرے بھائی کا قد مجھ سے لمبائی میں چھوٹا ہے اگر ہم لکھ دیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے پاس آسان اور بہتر مناسب لفظ موجود ہے کہ اگر ہم اس کا اپوزٹ کر لیں، چھوٹا لکھ دیں تو ہمارا جملہ زیادہ بہتر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ نے یہ باقی کے جو 5 جملے ہیں یہ کرنے ہیں، اور یہ آپ کو ایک طرح سے ایک ٹیسٹ کی طرح لے لیں، دیکھتے ہیں کون کون اس میں صحیح کر پاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے غور سے جملے کو پڑھنا ہے، کاش میں انگریزی کے ٹیسٹ کی تیاری کر لیتا۔ اگر آپ میری جو میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو لنک میں شیئر بھی کی ہوئی ہے کہ جس میں میں نے جو ہے ایسے شرطیہ جملے بھی بتائے تھے کہ آ سکتے ہیں، تو ان کو کیسے تبدیل کرنا ہے، تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی آسانی ہو جائے گی، بلکہ آپ کو وہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے۔ اس کے بعد کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کون سا جملہ ہمیں اس کو کس طرح سے تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو یہ ایک طرح سے جو ہے اس طرح کے جملے بھی آپ جاتے ہیں۔ اگلا جملہ جو ہے وہ ہے میں اس سے پہلے کبھی اتنے اونچے پہاڑ پر نہیں چڑھا تھا، تو ہم اس کو کیسے تبدیل کریں گے، میرے لیے اتنے اونچے پہاڑ پر چڑھنے کا یہ ڈیش، آپ لکھیں گے اس کو، یہ سمجھیں آپ کا ٹیسٹ ہے۔ میں ایک بار صرف جملوں کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اور آپ کا وقت بچے۔ تیز روشنی میں پڑھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، مطالعے کے لیے مناسب روشنی سے آنکھوں کی ڈیش کی جا سکتی ہے، امتحان کا پرچہ اتنا مشکل نہیں تھا جتنی مجھے توقع تھی، امتحان کا پرچہ میری توقع کے ڈیش کافی آسان تھا،
اور آخری ہے دکانیں صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی۔ دکانوں کے ڈیش صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک ہوں گے۔ بچوں اگر آپ نے یہ پانچوں کے جواب صحیح لکھ دیے تو بس سمجھ لو کہ آپ کو جو ہے اس کی ایک سوال کی بہت اچھی تیاری ہو گئی ہے۔ اور اگر آپ اس میں بہت سے بچے چاہیں گے تو ہم پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے سوال پہ کام کرنا شروع کریں گے۔ جب تک آپ لوگ مجھے نہیں کہو گے میں اگلے سوال کی طرف نہیں جاؤں گی، تو اس کے ضرور کامنٹس میں بتائیں آپ نے اس کے کیا جواب آپ کو سمجھ میں آئے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو صحیح اس کے جوابات لکھ کے بھی بھیج دوں گی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔